اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علیہ اما بعد۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، کل بھی بیان کیا تھا، دوسرا دن ہے، آج ماہ رمضان کا دوسرا روزہ ہے۔ تو ماہ رمضان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ماہ رمضان وہ ببرکت مہینہ ہے کہ اگر انسان مسلمان جتنے بھی گناہ کرتے رہے، اگر ماہ رمضان میں وہ توبہ کر لیں تو اس مہینے کے صدقے اللہ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور آگے سے سمجھ لو کہ وہ نئی زندگی شروع کر دیتے ہیں۔ اگر یہ سمجھنا چاہیے گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، حقوق اللہ ہوتے ہیں اور حقوق العباد ہوتے ہیں۔ حقوق اللہ میں تو اللہ معاف کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد جو ہیں وہ جب تک ان کو راضی نہ کیا جائے اتنے تک خدا معاف نہیں کرتا۔ جس کے کوئی چیز کھائی ہے، کسی کے پیسے کھائے ہیں تو اس کو واپس کرنے پڑیں گے، اور کسی کو دکھ دیا ہے تو اس سے معذرت کرنی پڑے گی۔ تو اس صورت میں باقی حقوق اللہ معاف کر دیتا ہے، اور اسی ماہ رمضان میں جو دعائیں قبول کی جاتی ہیں وہ جلدی قبول ہوتی ہیں، دعائیں کی جاتی ہیں۔ اس کی اس قدر فضیلت ہے کہ اگر ہم سو بھی جاتے ہیں تو اگر ہم ماہ رمضان میں سو بھی جائیں، اگر وضو کر کے سو جائیں، اور ماہ رمضان میں ہمارا سونا بھی عبادت ہے۔ ماہ رمضان میں ایک آیت پڑھنے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ ماہ رمضان میں فضیلت یہ ہے کہ ماہ رمضان میں جو چیز ہم عبادت کریں گے اس کو ہمیں دگنی جزا ملے گی۔ تو ہماری ایک ایک سانس جو لینا ہے ذکر خدا میں وہ بھی عبادت ہے، ہمارا سونا بھی عبادت ہے۔ اگر ہم سو رہے ہیں اور نماز پڑھ کے سو رہے ہیں تو ہماری سونا بھی عبادت ہے۔ تو ماہ رمضان میں جو بھی عمل ہم کریں گے تو اس کا ثواب اسی طرح ہے، تو اگر جو گناہ کریں گے اس کا گناہ بھی اسی طرح زیادہ ہوگا۔ جیسے ثواب زیادہ ملے گا اسی طرح گناہ بھی زیادہ گناہ سمجھا جائے گا۔ تو یہ مہینہ جو ہے یہ بابرکت مہینہ ہے، تو ہر مسلمان اور مومن کو چاہیے اس مہینے کی قدر کرے، اور اس مہینے میں اپنے صغیرہ و کبیرہ گناہ جو ہو چکے ہیں کہ معافی مانگے، اور آگے بچنے کی کوشش کرے۔ تو اسی مہینے میں ہم نے خود کو بچانا ہے، اور یہ بابرکت مہینے میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ روزہ ایسی شے ہے کہ جیسے ہمیں آنکھ کان ناک ہر چیز کا روزہ رکھنا ہے۔ ہمارے کانوں کا روزہ ہونا چاہیے، ہماری آنکھوں کا روزہ ہونا چاہیے، ہمارے ہر جسم کے ہر حصے کا روزہ ہونا چاہیے، تاکہ صرف بھوکے رہنے کا یہ صبر ہے، اور روزہ صبر کا درس دیتا ہے۔ انسان سارا دن بھوکا رہتا ہے، سارا دن پیاسا رہتا ہے، تاکہ بندے کا پتہ چلے کہ اس بندے کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اللہ کے حکم کے لیے یہ کتنا کچھ برداشت کرتا ہے۔ اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو ہم اپنے آپ کو یہ جو بھوکا رکھتے ہیں اس میں بہت زیادہ فائدے ہیں، اور موجودہ سائنس بھی اس بات کا تجزیہ کر چکی ہے کہ جو ہمارا روزہ ہے یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے، اور اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ تو ماہ رمضان بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ نے اگر ہم پر کوئی چیز فرض کی ہے تو اس کی علت اور وجوہات ہوتی ہیں، تو ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ایک ہمارے لیے مہینہ رکھا ہے کہ اگر سارا سال یہ کھاتے پیتے ہیں تو کم از کم ایک مہینہ رکھ دوں کہ ان کے معدوں کو بھی سکون مل جائے، ان کی سسٹم جو ہونا کھانے پینے کا۔ ایک تو ہمارا صبر کا بھی اللہ امتحان دے دیتے تھے کہ یہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، کیا میں اگر حکم دوں تو کیا یہ صبر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے ہمیں یہ آزمائش بھی کی ہے کہ یہ کس حد تک مومن صبر کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ سارا سال مسلمان کھاتے ہیں، 11 مہینے کہتے ہیں، لیکن ایک مہینہ اگر آ جائے تو کوئی بیماریاں نکال لیتے ہیں۔ کوئی کیا بہانے کرتا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے پیاس زیادہ لگتی ہے، کوئی کہتا ہے مجھے نشے کی عادت ہے میں رکھ نہیں سکتا، کوئی کہتا ہے مجھے فلاں بیماری ہے۔ ہر بندہ چکر بناتا رہتا ہے کہ میں روزوں سے بچوں۔ بہرحال خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو یہ ماہ رمضان کا مہینہ ملا ہے اور ماہ رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کی ذات ہمیں ماہ رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق دے، اور ہمیں ہر قسم صغیرہ و کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔